مسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج پوری دنیا مقدسہ ماں مریم کے سر پر تاج سجا رہی، اور یہ تاج کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس تاج کی حقدار۔ کیسے حقدار بنی؟ کیونکہ جس نے ہماری نجات، جو ہر شخص کی نجات ہے، ہر بپتسمہ یافتہ شخص کی نجات ہے، اس نجات میں اپنا اہم کردار ادا کیا، اور اسی لیے جو اس نے کردار ادا کیا ہے اس سے اس کی شان بڑھی، اس کی قدر بڑھی، اس کی وہ اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوئی، جو یہاں پر ایک نظم ہے جس میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ماں مریم کی شان کیا ہے۔ غور سے سنیے گا اور سنیا بھی ہوگا آپ نے۔ کہتے ہیں کہ آ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے، آ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے، کلمہ لیا ہے گود میں قوموں کی رہنما ہے، سارا کی آرزو ہے رفقا کی جستجو ہے، رحیل کی صدا ہے لیا کی آبرو ہے، اسحاق کا تبسم یعقوب کی دعا ہے، ہونٹوں کی تھرتھراہٹ حنا کی التجا ہے، آ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے، راز کیا ہے، مدعے انبیاء کیا ہے، مدعے انبیاء کا نشان یسوع کی ماں، عالم بالا کی خوشبو یسوع کی ماں، فرشتوں سے گفتگو یسوع کی ماں، نئے دن کا شروع یسوع کی ماں، وہی تو انتخاب خدا ہے، اسی کے پاس کلام خدا ہے، نوروں کا نور دلوں میں قوموں کی رہنما ہے، آ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے، کلمہ لیا ہے گود میں منزل کی رہنما ہے، آسمانوں میں وہ مبارک، انسانوں میں وہ مبارک، زمینوں پہ وہ مبارک، عورتوں میں وہ مبارک، مومنوں میں وہ مبارک، رشتوں میں وہ مبارک، فرشتوں میں وہ مبارک، دیکھب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مبارک کہیں گے، مریم نے جو کہا ہے وہی تو ہو رہا ہے، نوروں کا نور دل میں قوموں کی رہنما ہے، آ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے، مریم خدا کی بندی پست حالوں کی سر بلندی، اچھی چیزوں کی پیش بندی بھوکوں کی درد مندی، وعدوں کی تکمیل مریم، انصاف کی دلیل مریم، غریبوں کی انجیل مریم، مریم کا گیت کیا ہے، وہ کائنات کا لیل گواہ ہے، وہی ہو رہا ہے مریم نے جو کہا ہے، آ تجھ کو میں بتاؤں مریم کی شان کیا ہے، کلمہ لیا ہے گود میں قوموں کی رہنما ہے، بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی، بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی۔ ابھی مقدسہ مریم کی عزت میں زوردار تالی بجائیے اور اس بات کا اظہار کیجیے کہ آج یقیناً خوشی کا دن، خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ جب خوشی کا دن ہے تو ہمارے چہرے حشاش بشاش اور خوش نظر آنی چاہیے، اور آج جو میں نے کہا کہ مقدسہ ماں مریم کی شان ہے، اور اس شان میں ہم اس کے سر پر تاج سجائیں گے، ہمارے یہ تاج جو اس کے سر پر ہم سجائیں گے، ہمارے یہ ہدیے جو اس کے سامنے لائے جائیں گے، ہماری وہ چادریں اور دوپٹے جو اس کے سر کو ڈھانپ لیں گے، یہ اس خدا کی اس عزت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں،
کہ جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے، مجھے آپ کو دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے دنیا میں روشنی پیدا کی، جس نے دنیا میں زندگی پیدا کی، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس خاتون کے سر پر 12 ستاروں کا تاج سجاتا ہے، اور اس خاتون کے سر پر جو چادر اوڑھتا ہے وہ اس کائنات کی چادر اوڑھتا ہے۔ کون سی چادر؟ کہ جو روشنی دیتی ہے، سورج کی چادر، اور جس کی تعریف کر کر کے آپ کے زبانیں تھکتی نہیں، وہ اس کو اس کے پاؤں کے نیچے کر دیتا ہے، چاند اس کے قدموں کے نیچے، سر پر 12 ستاروں کا تاج، اور سر پر جو چادر دی وہ اس نے سورج کو اوڑھ دیا۔ سورج نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے ہماری عقیدتیں، ہمارا پیار، ہمارا جو کچھ بھی مقدسہ ماں مریم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، یہ اس محبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور اسی لیے خدا نے اسے بلند رتبہ بخشا ہے، اور کہاں پر اسے بٹھایا ہے؟ اسے اس آسمان پر بٹھایا ہے جہاں پر وہ خود بیٹھتا، اور وہاں پر اسے عزت دے کے اس نے ہمارے لیے ایک وکیلہ بنا دیا، سفارش کرنے والی بنا دیا، اور ہمارے لیے وہ مقام اسے بخشا ہے کہ وہ خدا کے غضب غصے کو بھی دھیما کر سکتی۔ ہمارے بہت بڑے مقدس ہیں، مقدسین تو سارے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مقدسین کی کچھ باتیں ہمیں اچھی لگتی، جس میں ایک بشپ پولٹن جیشی ہیں، بڑے اچھے کلام سنانے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 3 ایسے ہتھیار ہیں جس سے ہر مسیحی کو لیس ہونا چاہیے۔ لیس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کے ہر وقت اس کے بغل میں یا اس کے کاندھے پر یا اس کے ہاتھ میں یا اس کے جسم پر یہ تینوں ہتھیار ہونے چاہیے، تاکہ جب کبھی دشمن کا حملہ ہو تو اس حملے میں تینوں ہتھیار ہونے لازمی ہیں۔ تینوں میں سے ایک بھی ہتھیار اس کے پاس نہ ہوا تو دشمن اسے پسپا کرے گا، دشمن اسے تباہ کرے گا، اور دشمن اپنا ٹارگٹ مکمل کرے گا کہ وہ اسے مار ڈالے گا۔ پہلا ہتھیار، وہ کہتا ہے کہ پہلا ہتھیار ہے یسوع کا نام۔ یسوع کا نام ہی کافی ہے۔ ہمارا جو دشمن ہے، کون ہے ہمارا دشمن؟ شیطان، ابلیس، پرانا سانپ، وہ اژدہا جس کا سر خداوند نے کچلنے کے لیے عورت کی نسل اور عورت کو کہا کہ وہ اگر مسیح کا، خداوند یسوع مسیح کا نام ہی سن لے گا تو وہ تھر تھر کانپے گا۔ تو یسوع کا نام جپنا، یسوع کے نام کے ورد کرنا، اور یسوع کے نام سے شیطان کو نہ صرف اپنی زندگی سے اور زندگی سے ایسا دور کرنا کہ جہاں جہاں یہ نام جپا جائے گا وہاں پر شیطان کی حضوری موجودگی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کلام میں بھی ہم سنتے ہیں کہ یسوع کے نام میں ہر گھٹنا جھکے گا۔ کہاں پر؟ آسمان پر، زمین پر۔ آسمان پر کون ہے؟ فرشتے۔ زمین پر کون ہے؟ میں اور آپ انسان، اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس نام کے آگے جھک جائے گی۔ اور اسی لیے جب کبھی کبھی یہاں پر دعائیہ شفائیہ عبادت ہوتی ہے تو فادر لوئیس صاحب آپ کو جو شفا بخشتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یسوع نام سے اس کی زندگی سے دور چلا جا۔ تو یسوع نام کبھی نہیں بھولنا، یسوع نام اپنی زندگی سے کبھی الگ نہیں کرنا۔ دوسرا ہتھیار جو آپ کے پاس ہمیشہ رہنا چاہیے وہ ہے یسوع کا خون۔ یسوع کا خون، اور یہ خون ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ کہاں سے پیتے ہیں یہ خون؟ آپ کہاں سے لیتے ہیں یہ خون؟ اور کہاں سے ہمیں یہ خون دیا جاتا ہے؟ بتائیے۔ پاک ماس کی پاک قربانی میں،
اور آپ جانتے ہیں کہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں خداوند پاک یوکرس کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے. اور اس کی 53 آیت میں تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا ہے اس میں زندگی ہوگی اور اس سے میں کیا کروں گا؟ یوم آخر میں زندہ کروں گا. یہ شرط ہے کہ اس ضیافت میں شریک ہونے والا ہی یوم آخر میں زندہ ہوگا. مطلب کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا، باغ عدن میں وہ جائے گا، ہمیشہ کی زندگی میں جائے گا، خدا باپ کی حضوری میں جائے گا. تو سب سے بڑی دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان کیا ہے؟ کہ انسان خدا کی بادشاہی میں جائے گا اور شیطان اسے خدا کی بادشاہی میں جانے سے روکے گا. یہ لڑائی چل رہی ہے، یہ لڑائی چل رہی ہے. آپ جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے یہاں پر جو ہوتا ہے یہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر وہ بڑی سی کتاب ہے، وہاں سے وہ فادر پڑھتا ہے، یہ دعائیں تو ہمیں زبانی یاد ہو گئی ہیں. کوئی ایسی دعا کرے تاکہ جس سے ہماری روحیں جھوم اٹھے، یہ والی عبادت ہمیں اچھی نہیں لگتی. اور اسی لیے اس پاک یوکرس سے، اس پاک شراکت سے، یسوع کے پاک بدن اور خون سے شیطان ہمیں دور کرتا ہے اور ہم اس کلیسیا کو چھوڑ کر کئی اور کلیسیاؤں میں شامل ہوتے ہیں جو شیطان کا ٹارگٹ. اور اسی لیے دوسرا ہتھیار وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اور جس نے یسوع کے اس پاک بدن اور خون میں شرکت نہیں کی، اس کے پاس شیطان کا مقابلہ کرنے کا ہتھیار چھین جاتا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ تیسرا ہتھیار وہ کہتا ہے مقدسہ ماں مریم سے عقیدت. جو آپ کر رہے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے، عقیدت، یہ لفظ اس پر سوچئے گا کہ مقدسہ ماں مریم سے عقیدت، پرستش نہیں، عقیدت. کیوں مقدسہ ماں مریم ہمارے تیسرے ہتھیار کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہے؟ کیونکہ شیطان کو، ہمارے دشمن کو پتا ہے کہ تکوین اس کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیری اس کی ایڑی کی طاقت میں رہے گا اور عورت کی نسل، اور عورت کیا کرے گی؟ وہ اس کو اپنے پاؤں سے یا اپنی ایڑی سے کچلے گی. تو جس نے مقدسہ ماں مریم کو اپنی ماں مان لیا، جس نے مقدسہ ماں مریم سے اپنی عقیدت ظاہر کر لی، جس نے مقدسہ ماں مریم کا احترام کر لیا، وہ کیا ہوا؟ وہ ایک تو ماں مریم تو اس کا سر کچلے گی ہی کچلے گی، اس کی اولاد بھی، آپ لوگ بھی، اس کی کلیسیا، اس کے بیٹے کی کلیسیا، اس کے بیٹے کی شاگرد کیا کریں گے؟ وہ بھی شیطان کا سر اپنی ماں کی طرح اس کا سر کچل ڈالے گے. تو اس لیے شیطان روکتا ہے کہ اس خاتون کی عزت نہیں ہونی چاہیے، اس خاتون کی عقیدت نہیں ہونی چاہیے، اس خاتون کا احترام نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے یک کے بعد دیگرے کوئی ایسی تعلیمات آتی ہے کہ آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ مقدسہ ماں مریم کی عقیدت چھوڑ دیتے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے یہ کوئی ڈرامہ بازی، یہ کوئی دکھاوا، یہ کوئی متاثرہ رسم و رواج ہے. کیونکہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں، سب کانٹیننٹ میں، اور یہاں پر لوگ دیکھا دیکھی سر پر تاج بھی چڑھاتے ہیں، دوپٹے بھی چڑھاتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے. اس لیے کسی نے آپ کے ایموشن کے ساتھ، آپ کے احساسات کے ساتھ کہا کہ جی آپ لوگ تو بت پرستی کرتے. یہ لفظ کہہ دیے تو آپ بھی اندر سے سوچنا شروع کرتے ہیں، ہے تو بات صحیح کہ یہ سامنے تو بڑا مجسمہ ہی ہے جو بڑا خوبصورت تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. مجسمہ خود تو چل کر نہیں آ سکا، اسے تو لایا گیا، اور اس کے بعد وہ چل کر جائے گا بھی نہیں، اسے لے جایا جائے گا. اور جب آپ اس کے مٹیریل کی بات کریں گے تو آج کل تو بڑے لیٹسٹ
कैसे मटीरियल आ गए जिसे फाइबर कहते हैं, या और बहुत सारे ऐसे जो खराब नहीं होते। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हम इसे संभाल कर रखते हैं कि टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, हम इसके लिए ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। ये बातें क्या हमारे जहन में हमें समझ नहीं आती कि ये जो मुजस्मा हमारे सामने रखा गया है, इसे हम बाशऊरी तौर पर जानते हैं कि ये हाथ से बनाया गया है, और इसीलिए शैतान आपके जहन में ये बात जरूर डालता है कि आपको यहाँ पर इसकी बुत परस्ती नहीं करनी, आपको बरूज 20 में बात की वो आयत याद रखनी है कि जहाँ पर कहा गया है कि तू तराशी हुई मूरत ना बनाना, जमीन पर भी नहीं, आसमान पर भी नहीं, न पानी के नीचे, न पानी के ऊपर, न फजा में, कहीं पर भी नहीं। क्यों ना बनाना, किसके मुकाबले ना बनाना? कि वो खुदा की जगह पर खुदा के अलावा किसी और चीज को माबूद ना बनाना। तो सारी तालीमात आप बचपन से और जिंदगियों से आप कैथोलिक है। आप बताएं कि किसी फादर ने खड़े होकर आपको कहा हो कि आज के बाद मुकद्दसा मां मरियम हमारा खुदा है, ये हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, इसी ने हमें जिंदगी दी है, इसी ने हमें पैदा किया है, इसी ने हमें सब कुछ अता किया है। कभी किसी ने तालीम दी? हालांकि जितनी अकीदत हम यहाँ अपने अपने चर्चिस में करते हैं, तो हम ही आपको तालीम दे तो कोई कह सकता है कि ये लोग करते हैं, ये कर भी सकते हैं, तालीम दे भी सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा गया कि मुकद्दसा मां मरियम खुदा है। ये कभी भी नहीं, ना वो खुदा है, ना थी, और ना वो कभी होगी। लेकिन जितने भी इंसान खुदा ने जमीन पर पैदा किए हैं, उन इंसानों में से कोई एक इंसान भी उसके बराबर नहीं है। वो कि वो खुदा नहीं है, लेकिन इंसान जो पैदा कर दिए हैं उनमें से एक भी उसके बराबर नहीं है। अगर मैं ज्यादा एग्जैगरेट करूं तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। इतनी इज्जत खुदा ने इसे दे रखी। और इसी वजह से खुदावंद हमें सिखाता है कि जिनसे वो प्यार करता है, या जो उससे प्यार करते हैं, वो उन्हें क्या करता है? गॉड एक्सॉल्ट्स द लोली। खुदा पस्त हालों को बुलंद करता है। कैसा बुलंद करता है? कि जो तख्त पर बैठते हैं उन्हें वो तख्त से उठाकर जमीन पर पटक देता है, जमीन पर पटक देता है। क्यों ऐसा करता है, और क्यों उसने मुकद्दसा मां मरियम के साथ ऐसा किया कि उसने उसे दुनिया की तमाम औरतें ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों से भी ज्यादा अफजल रुतबा दे दिया, अफजल रुतबा दे दिया। इससे पहले कि मैं मुकद्दसा मां मरियम की पाकीज़गी पर बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुजस्मा साजी क्या है। मुकद्दसा मां मरियम का मुजस्मा यहाँ पर जो नस्ब किया गया, इसका मतलब क्या है? मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मेरे पास इलाके हैं नथिया गली, यूबिया। वहाँ पर हमारा एक चर्च है जंगल के अंदर, उसका नाम है द असम्पशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी। मुकद्दसा मां मरियम का आसमान पर उठाया जाने यानी अरूजे मरियम चर्च। वहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म के सियाह जो सैर तफरी करने के लिए वो आते हैं। वहाँ पर हमने मुकद्दसा मां मरियम का मुजस्मा नस्ब किया है। तकरीबन 114 साल बाद हमने वहाँ पर पहाड़ी बनाई है, और वहाँ पर एक नौजवान लड़कों का ग्रुप आया, कहाँ से? गुजरनवाला से। लड़कों की उम्र क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 19, 20, 21 यही उम्र होगी। और ये ऐसी उम्र है जिसमें नौजवान जो हमारे चर्च है, मजहब है, तालीमात है, इन चीज़ों से वो ज़्यादा तो लगाव नहीं रखते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स फोर्स करे तो कर भी लेते। इस उम्र में नौजवान जो और चीज़ों की तरफ मुतासर होते हैं, वो नौजवान मरियम की पहाड़ी पर आए, गैर मसीही थे। मैं पहाड़ी के पास ही बैठा था, मैंने अपना चोगा नहीं पहना था, आम लिबास था। वो मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं कि मैं आप सब इसलिए करना चाहते हैं कि ये खातून ना सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि गैर मसीही है। वो कहता है कि ये नमूना है
نمونہ اس طرح ہے کہ کہتا ہے کہ اس نے تاریخ میں، اس نے ہسٹری میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جو آج کے دور کی خاتون نہیں کر سکتی۔ لفظ تو اردو کا ہے جوامردی، یعنی ہمت سے اس کو ماخذ کیا جاتا ہے کہ ہمت، مردوں کی طرح کسی چیز کا مقابلہ کرنا دلیری کے ساتھ۔ اس خاتون میں دلیری، اس خاتون میں برداشت ہے، اس خاتون میں حلیمی ہے، اس خاتون میں ہر طبقے کے شخص کے لیے ایک مثال ہے۔ تو اسی لیے اس خاتون کو ایسی جگہ پر نصب کرنا چاہیے جہاں پر آنے جانے دیکھنے والے سب اس کو دیکھے بغیر نہ جا سکے، اور جب دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے تاریخ میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم مسیحیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن غیر مسیحی مقدسہ ماں مریم کو اتنی عزت دے کے ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں ہر ایک اس جگہ پر مقدسہ ماں مریم کا مجسمہ نصب کرتا جہاں پر لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے گرجا گھروں میں، ہم اپنی عبادت گاہوں میں، ہم اپنے ضروری جو کہہ سکتے انسٹیٹیوشن سے ادارے ہیں یا وہاں پر مقدسہ ماں مریم کے مجسمے نصب کرتے۔ کن کے لیے نصب کرتے؟ آپ کے لیے تو مثال۔ اگر مائیں دیکھتی ہیں تو مائیں دیکھیں گی کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی، اور اگر بچے دیکھیں زندگی کا نمونہ بنائیں گے، ماڈل بنائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گرجا گھروں، اس نے کیا کیا، اسے فرشتے نے خبر دے دی کہ وہ کیا ہونے والی ہے، وہ قدورہ کیا ہے، کہ وہ صلاح کیا ہے، کہ وہ سلام کرتی ہے، اور سلام سنتے ہی اس بات کے بطن میں بچہ خوشی سے اچھل پڑتا۔ کیا ہوتا کہ وہ مسیح کا تجربہ کرتی، مسیح کو اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہے، مسیح کو اپنی زندگی میں پا لیتی ہے، مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتی ہے، اور جب وہ مکمل طور پر مسیح خدا کی مرضی کو قبول کر لیتی ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ حقیقی خوشی اجاگر ہوتی ہے، اور وہ اس خوشی کو سمیٹ نہیں سکتی، وہ اس خوشی کو لے جا کر دوسروں کے ساتھ بانٹتی۔ اس نے کہا کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، دیکھ خداوند نے مجھے رتبہ بخشا ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ کیا کہیں گے، مجھے مبارک کہیں گے۔ یہ اعزاز ملا ہے مجھے، یہ رتبہ ملا ہے مجھے، یہ برکت ملی ہے مجھے، یہ فضل ملا ہے مجھے روح القدس بھی مل گیا، مجھے خدا کی والدہ ہونے کا رتبہ بھی مل گیا ہے، مجھے میری تابعداری اور عبادت کا صلہ مل گیا ہے کہ میں اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مبارک کہلائی جاؤں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت سے لے کر آج کے دور تک مقدسہ ماں مریم کو کیا کہہ رہے ہیں، مبارک کہہ رہے ہیں، اس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم جو خاکی ہیں، ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم مقدسہ ماں مریم کو آسمان پر چڑھ کر 12 ستاروں کا تاج پہنا سکے۔ اگر خداوند ہمیں یہ اعزاز بخشے، ہمیں یہ موقع بخشے تو ہم یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ہماری رسائی خدا کی طرح آسمان پر نہیں ہے تو ہم زمین پر بھی اپنی عقیدتوں کا، اپنے جذبات کا، اپنی اس محبت کا اظہار کر کے علامتی طور پر مقدسہ ماں مریم کے سر پر تاج سجاتے ہیں۔ اور یہی کہتے ہیں کہ ماں مریم کو ان کو سونے چاندی کے تاجوں سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ وہ آپ کی نیت، آپ کی عقیدت، آپ کے اندر کے پیار کو ہی محسوس کرتی ہے کہ آپ کس نیت اور کس ارادے سے مقدسہ ماں مریم سے پیار کرتے ہیں۔ مقدسہ ماں میں 2-3 باتیں میں اور کروں گا۔ مقدسہ ماں مریم، میں نے شروع میں بتایا کہ نجات میں اپنا کردار ادا کرتی، اور نجات کے جب یہ عمل شروع ہوا، نجات کی بات شروع ہوئی، نجات کا وعدہ ہوا، تو نجات دینے کا وعدہ
کس وجہ سے ہمیں خداوند نے کرنے کے لیے وعدہ کیا؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کیا کیونکہ انسان نے کیا کیا تھا؟ انسان نے گناہ کر کے، کون سا گناہ کر کے؟ نافرمانی کا۔ یہی گناہ تھا نا؟ بتائیے تو صحیح، کون سا؟ یہی گناہ تھا نا، نافرمانی کا گناہ۔ خدا نے کہا یہ کرو، نہیں کرنا تو انہوں نے کر دیا، خدا کی مرضی کے خلاف چلے، نافرمانی۔ اور نافرمانی کی سزا یہ ہوئی کہ انسان کو خدا کی حضوری چھوڑنی پڑی، خدا کا ساتھ چھوڑنا پڑا، خدا کے ساتھ رہنے کی وہ جو خداوند نے اعزاز بخشا تھا اس سے محروم ہونا پڑا۔ اور خدا نے کہا کہ میں اس انسان کو دوبارہ سے اپنے پاس لاؤں گا۔ خدا سے دوری کا سب سے بڑا سبب یا وجہ کون سی ہے؟ ہمارا گناہ۔ گناہ کی وجہ سے ہم خدا کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ تو جب شیطان نے ہوا کو ورگلایا تو تقریباً میں کہتا ہوں کہ 7 کیپٹل سنس ہے، جو بڑے گناہ ہیں، وہ انسان کے اندر اس نے منتقل کر دیے۔ ان میں سے میں 2 کی بات کرتا ہوں کہ پہلا جو اس نے اس کے اندر منتقل کیا، کس کے اندر؟ انسان کے اندر۔ انسان کون تھی؟ ہوا۔ آدم بھی تھا، لیکن گناہ منتقل کیسے ہوا؟ خدا کو چھوڑنے کے بعد، شیطان کی بات ماننے کے بعد۔ شیطان کے اندر حسد تھا، شیطان کے اندر مغروری تھی، شیطان کے اندر لالچ تھا، شیطان کے اندر ہوس تھی، شیطان کے اندر لالچی پن تھا، یعنی جسے چیزوں کا لالچ ہونا، شیطان کے اندر بہت کچھ تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے آ کر عورت سے کہا کہ تجھے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تجھے اس نے کہا اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے، اس لیے تجھ میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ خدا نے تجھے اپنے آپ سے کمتر کر دیا، اس لیے تو کیا کر، اس کے اندر مغروری پیدا کی، کیونکہ یہ مغروری شیطان کے اندر تھی۔ وہ کہتا تھا کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اس کا اور میرا کیا مقابلہ؟ یہی فرق اس نے خدا اور انسان کے درمیان ڈال دیا، اور انسان مغرور ہو گیا، تکبر، پھر حسد، اور اس کے بعد یہ سارے گناہ اس کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے یہ ہماری فطرت کا حصہ بن گیا۔ ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہم مغروری کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے تو علاوہ خدا نے کسی اور بندے کو پیدا ہی نہیں کیا، میں نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ چلتی، میں نہ ہوتا تو فلاں کام نہ ہوتا، میرے علاوہ خدا نے کسی کو نہیں بھیجا، اس لیے میں ہی ہوں سب کچھ۔ یہ گناہ آج بھی ہماری زندگی میں شامل۔ حسد، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لالچ، تکبر، بہت کچھ ہماری زندگی میں شیطان کے اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے آدم اور حوا کے اندر پیدا کر دیا، ہماری زندگی میں منتقل ہوتا ہے۔ اور جب خدا نے یہ وعدہ کیا کہ وہ انسان کو پاک کرے گا، تو اس نے یہ جو تکوین کی کتاب میں ہم نے آیت پڑھی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں انسان بنوں گا، اور عورت نے بھی گناہ کیا، اور عورت کی وجہ سے دنیا میں نجات آئے گی اور انسان کی واپسی ہوگی۔ تو عورت نے نافرمانی کروائی، ماں مریم نے تابعداری سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ ہوا نے نافرمانی کروائی، لیکن مقدسہ ماں مریم نے تابعداری کروائی۔ کیسے کروائی؟ کہ جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس پیغام لاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا کہ تو قدوس مرود خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی۔ تو اس نے کیا کہا کہ جو آپ کا حکم، میں تو خداوند کی لونڈی ہوں، میں تو اس کی باندی ہوں، میں اس کی نوکرانی ہوں، میں اس کی خدمت کرنے والی ہوں، میں اس کی خادمہ ہوں، جو تو نے کہہ دیا خدا کی طرف سے وہ تیرے قول کے موافق ہو، میں اپنی مرضی نہیں چلاتی، خداوند نے جو کہا ہے وہ میں کروں گی۔ ہوا کہتی ہے کہ خداوند کون ہوتا ہے؟ ہمیں وہ پھل نہ کھانے دینے والا، ہم جو اس نے کہا ہے اس کے حکم کے مخالف چلیں گے، ہم وہ پھل کھائیں گے۔ ماں مریم کہتی ہے کہ نہیں، جو کچھ میرے خداوند نے مجھے ایک دفعہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں گی، اس نے کہا کھڑی ہو جاؤ تو کھڑی ہو جاؤں گی، جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے میں وہی کروں گی۔
شیطان نے انسان کے اندر حسد پیدا کیا. مقدسہ ماں مریم کے اندر محبت ہے. محبت نہ صرف اپنے بیٹے سے، محبت نہ صرف خدا سے، محبت بلکہ اپنے جیسے انسانوں سے. اسی لیے تو وہ الزبات کی مدد کے لیے چلی جاتی، اسی لیے تو وہ قانا گلیل کی شادی میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، اسی لیے تو وہ اس دور سے لے کر آج کے دور تک ہماری گزارشیں لے کر اپنے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں سے ہمیں برکات اور فضائل دلواتی. اور مقدسہ ماں مریم نے حسد کے بعد مغروری کا جواب کس سے دیا؟ انکساری سے، حلیمی سے. وہ کہتی ہے کہ God exalts the lowly، خداوند پست حالوں کو بلند کرتا ہے، اسی لیے میں جو ہوں مجھے اپنی اوقات میں رہنا ہے. خدا کے منصوبے کو جاننے کے باوجود اس کے پیر زمین پر ہی رہے، آسمان پر نہیں چڑھ گئی. اسے پتا تھا کہ میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، ایسے شخص کو پیدا کرنے والی ہوں جو دنیا کا خالق اور مالک، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، خود اپنی مخلوق کے جسم میں آنے والا ہے. اس سے بڑی مغروری اور کون سی ہو سکتی؟ اس نے پھر بھی کہا کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے میں سب چیزوں کو جانتی ہوں، پھر بھی میں خداوند کی باندی، میں خداوند کی خادمہ ہوں، میں خداوند کی شاگردہ ہوں، اور میں خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے والی. اور یہ دیکھیں کہ میں اگر تفصیل بتانا شروع کروں تو یہ اتنی لمبی ہے اس کی خوبیوں کی، اس کے کارناموں کی، کہ میری زبان تھک جائے گی، آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا. لیکن مقدسہ ماں مریم کی خوبیاں بیان کرنا ختم نہیں ہوں گی، ماں مریم کے کارنامے بیان کرنے ختم نہیں ہوں گے. ہر ٹاپک پر بات کرے، زندگی کے ہر ایک اس کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے عمل پر بات کرے تو مقدسہ ماں مریم ہی ہمیں نمونہ نظر آئے گی. مقدسہ ماں مریم ہی ہمیں نمونہ نظر آئے گی. اور اسی اعزاز میں آپ کو ظاہر کرے، مقدسہ ماں مریم سے اپنی عقیدت کو ظاہر کرے، مقدسہ ماں مریم سے اپنے پیار کو ظاہر کرے. اور یہی وہ کام ہے جو آج کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں پاک روح کی معموری ہو. کس کی طرح؟ مقدسہ ماں مریم کی طرح. وہ خاتون جو آپ سب سے پہلے روح القدس سے بھر گئی. ہمیں بھی اپنے بیٹے کا تجربہ دلا ماں مریم، ہمیں بھی پاک روح کا تجربہ دلا ماں مریم، ہمیں بھی اپنی طرح نیک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا. یہ اور آپ کیوں اس تجربے سے نہیں گزر سکتے؟ تو اسی لیے مقدسہ ماں مریم ہمارے سامنے نمونہ رکھا گیا. اور ہم مقدسہ ماں مریم کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس نے جو ہمیں روزری پڑھنے کے لیے دی ہے، اور اس نے اس روزری میں ہمیں خدا سے یہ ساری چیزیں تجربہ کرنے کا موقع بخشا ہے. جو آپ لوگ روزری پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، یہ بہت ساری تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل اور ان سے چھٹکارے کا بہت بڑا نشان ہے. میں اپنی ذاتی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں پر تقریباً 50 سال سے لوگوں نے مقدسہ ماں مریم کی وہ جو جگہ ہے پہاڑی کے پیچھے 50 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے. ناممکن بات، کیونکہ میں مقدسہ ماں مریم کو اپنی ماں کہتا ہوں، اور بچے ماں سے ضد کر کے جو چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. میں نے مقدسہ ماں مریم سے کہا، میں نے کہا ماں مریم، پوری دنیا میں تیری عقیدت ہوتی، پوری دنیا میں تیرے سر پر تاج سجائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں تیرے سر پر دوپٹے ڈانپے جاتے ہیں، لیکن میں ماں تیرے سر پر دوپٹہ اس وقت چڑھاؤں گا، میں تیرے سر پر تاج اس وقت چڑھاؤں گا جب تو ان لوگوں کو جو تیری کلیسیا، تیرے بچوں کو، تیرے کاہنوں کو اور تیرے اس چرچ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس جگہ سے دور نہ کرتے. اور آپ کو بتاؤں کہ خدا کے فضل سے، مقدسہ ماں مریم کی مدد سے، روزانہ روزری پڑھنے سے خدا نے مجھے سرخرو کیا، اور 50 سال بعد
खुदा ने यके बाद के मौजज़ाना तरीके से उन लोगों को उस जगह से निकाला, और ऐसा निकाला कि आपकी सोच है कि खुदा जैसे पकड़ पकड़ कर ऐसे उन्हें जगहों से बाहर निकालता। तो ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा कि मुकद्दसा माँ मरियम की रोज़री, मुकद्दसा माँ मरियम से गुजारिश करना हमें बहुत सारी तकलीफ़ों और मुसीबतों और परेशानियों से रिहाई बख्शता। तो इसीलिए मैं आज इस तजर्बे के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह हर रोज़ मुकद्दसा माँ मरियम को अपने अपने खानदानों में लेकर जाएं। जहाँ माँ होगी वहाँ बेटा होगा, जहाँ माँ होगी वहाँ बेटा होगा। और इसीलिए क्या फादर लुइस बता रहे थे, पढ़ रहे थे कि हम मुकद्दसा माँ मरियम से प्यार तो करते, लेकिन यीशु मसीह से ज़्यादा कोई मुकद्दसा माँ मरियम से प्यार नहीं, उसके मुकाबले में हमारा कुछ भी मुकाबला नहीं। माँ मरियम यीशु की माँ है, हमारी माँ है, और वो हमसे प्यार करती है। आइए मैं चाहता हूँ कि आप मुकद्दसा माँ मरियम का गीत गाएं, और मुझे ये गीत बहुत पसंद है। मैं जब भी दुआ करता हूँ तो मुकद्दसा माँ मरियम के इन्हीं गीतों को गाता हूँ, और फिर मुझे इन्हीं गीतों से कुव्वत और ताकत भी मिलती है। यकीनन आपको भी ये आता होगा, ये नए दौर का कोई गीत नहीं है, बड़ा कॉमन है जो हम हर रोज़ अपने घरों में गाते हैं। तो आइए हम सब संजीदगी के साथ इस गीत को सुनते हैं, गाते हैं, और जो इसमें लफ्ज़ बताए गए हैं उन लफ्ज़ों को हम सोचें कि ये रोज़री कर क्या सकती है। पहली कलीसिया सिखाए रोज़री, पहली कलीसिया सिखाए रोज़री, आने रोज़ पढ़ी जाए रोज़री, पहली कलीसिया सिखाए रोज़री, पहली कलीसिया सिखाए रोज़री, आने रोज़ पढ़ी जाए रोज़री।
تھا کہ ہم سب مقدسہ ماں مریم کے بچے ہوتے ہوئے یہ اس کا حکم لے کر چلے. مریم دی کھوج دا سرمایہ دنیا کے سارے پھیل جائے روزری, دنیا کے سارے پھیل جائے روزری, آج جانی روز بڑی جائے روزری, بڑی کلیسیا سکھائے روزری, بڑی کلیسیا سکھائے روزری, آج جانی روز بڑی جائے روزری. بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی, بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. ان دونوں کے لیے زوردار تالی بجا کر خداوند کا شکر ادا کیجیے.